فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ نماز بجماعت کے فوائد کے سلسلے میں نماز سیریز کے تحت جو باتیں چل رہی تھیں ان میں سے آخری چند باتیں یہ ہیں۔ نماز باجماعت کے فوائد میں سے، مقاصد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ یا مقصد یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے فقیروں، محتاجوں، ایسے ہی مریضوں یا نماز میں سستی کاہلی برتنے والوں کی خبرگیری ہوتی ہے۔ اگر 5 وقت مسلمان مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے اور کسی وجہ سے مسجد میں حاضر نہیں ہے، ایک وقت نماز میں حاضر نہیں ہے تو کسی وجہ سے معذور ہے، ہو سکتا ہے کوئی وجہ رہی ہو۔ اگر دوسری مرتبہ بھی ایسے ہی ہوا، تیسری مرتبہ ایسے ہی ہوا، ایک سے زائد نمازوں میں اگر غیر حاضر ملا تو پھر یہ چیز مسلمانوں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ پتہ لگائیں کہ ان کا ایک مسلمان بھائی جو ان کی نماز باجماعت کا حصہ ہے، جماعت میں شریک رہتا تھا، کیوں نہیں؟ معلومات ہوگی اس کے ذریعے سے، اور معلومات ہوگی، وجہ معلوم پڑے گی، وہ مریض ہے، بیمار ہے، نہیں حاضر ہو پا رہا ہے، یا غربت و فقر اور محتاجگی کا مسئلہ ہے مثال کے طور پر، یا ایسے ہی سستی اور کاہلی ہے اس کے یہاں، وہ پہلے پابندی کرتا تھا نماز باجماعت کی اور اب آج سستی کا، کاہلی کا ثبوت دے رہا ہے، تو ایسی صورت میں خبرگیری ہوگی۔ مریض ہوگا اس کی عیادت ہوگی، ضرورت مند ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، سستی اور کاہلی سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں آ رہا ہوگا تو اسے تیار کیا جائے گا، اس کی حوصلہ افزائی کی جائے گی، اسے آمادہ کیا جائے گا، اسے شوق دلایا جائے گا تاکہ وہ نماز کے لیے پھر سے تیار ہو جائے اور باجماعت نماز کے لیے حاضر ہو۔ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر مریض ہوگا تو عیادت ہوگی، گنہگار ہوگا تو اسے اس کی اصلاح حال کے لیے کوشش کی جائے گی، اور اس طرح کے اور بہت سارے فوائد ہیں جو اس پہلو سے ہم سوچ سکتے ہیں، اور اس کا فائدہ ہم نماز باجماعت کے ذریعے سے اٹھا سکتے ہیں۔ تو یہ بہت بنیادی فائدہ ہے، کیونکہ آپس میں مسلمان ایک سماج میں ایک دیوار کی طرح سے ہیں، ایک دیوار کی طرح۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جیسا کہ سمجھایا ہے، یشد بعضہ بعضا، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے ساتھ ایک سماج میں، معاشرے میں ایسی ہی ہے جیسے ایک عمارت کی اینٹیں ہوا کرتی ہیں کہ ایک اینٹ دوسرے اینٹ کو قوت پہنچاتی ہے اور سب مل کر کے ایک مضبوط دیوار یا ایک مضبوط عمارت بن کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہی مثال ہے۔ تو آخر اس کا نماز باجماعت سے بڑھ کر کے اور کون سا راستہ ہے جہاں اس بات کا احساس ہو، جہاں اس بات یہ مقصد حاصل ہو سکے کہ خبرگیری ہو اور ہمدردی کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے ساتھ غمگساری کا معاملہ ہو، ایک دوسرے کے دکھ درد میں شرکت کا مسئلہ ہو۔ ظاہر ہے کہ یہ اصلاح حال کے لیے اس وقت تو کوئی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ ہم اس کی خبرگیری نہ کر لیں، پتہ نہ لگا لیں کہ کیا معاملہ ہے، اور اس کے لیے سب سے بڑا راستہ نماز باجماعت کا ہے۔ ایسے ہی نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس امت کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اس امت کا جو آخری طبقہ ہے، یہ طبقہ اخیر کا جو اس وقت ہم لوگ ہیں، یا اور ابھی امت جو مزید وقت باقی ہے اس دنیا میں ان کے قیام کا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ تو امت کے آخری طبقے کو اس بات کا احساس ہوتا ہے، اس بات کی سوچ ان کے ذہن و دماغ میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچیں کہ ہم اتنے زمانے کے بعد آج باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارا ایک امام ہے، اس کی ہم امامت میں کھڑے ہیں، ہم مقتدی بن کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، ہمارے اسلاف بھی ایسے ہی تھے، ان کی بھی امامت کوئی کرتا تھا اور وہ بھی کسی کے پیچھے نماز پڑھا کرتے تھے۔ وہ کون امام تھا؟ وہ امام الدنیا تھے، امام المرسلین تھے، سید ولد آدم تھے، امام الاولین والآخرین تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت میں ہمارے اسلاف نماز پڑھا کرتے تھے، قیادت میں، اقتداء میں نماز پڑھا کرتے تھے۔ آج اس امت کا وہ امام یہ شعور پیدا کرتا ہے، یہ اپنے آپ میں ایک سوچتا ہے، احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ جس مصلی پر کھڑا ہے، امامت کا مصلی ہے، یہ مصلی جو امامت کا ہے،
اس مسلح پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرمایا کرتے تھے۔ تو اگر آج وہ مسلمانوں کی امامت کے لیے کھڑا ہے نماز میں، تو دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام پر کھڑا ہے۔ ایسے ہی مقتدیوں کو احساس ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کی طرح سے اللہ کے نبی کی اقتداء میں جیسے وہ نماز پڑھا کرتے تھے، آج اس وقت ایک امتی کی امامت میں وہ نماز پڑھتے ہیں، تو وہ ایسے ہی ہیں، اسی مقام پر کھڑے ہیں جس مقام پر اللہ کے نبی کے صحابہ اور اسلاف کھڑے رہا کرتے تھے۔ تو یہ ایک احساس ہوتا ہے اور احساس حاضر، یہ احساس حاضر کو ماضی سے جوڑتا ہے، یہ احساس موجود کو ماضی سے ہم آہنگ کرتا ہے، مربوط کرتا ہے، اور یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ امت جب تک اپنے ماضی سے جڑی رہتی ہے، کامیابی کے راستوں پر چل رہی ہوتی ہے، اور جب امت یا دنیا کی کوئی بھی قوم اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہے تو وہ نہ جانے کہاں کھو جاتی ہے، مٹ جاتی ہے۔ اس لیے بہرحال تو یہ مسلح امامت اور اقتداء، یہ جو چیزیں ہیں، یہ اس امت کے آخری طبقے کو پہلے طبقے سے جوڑتے ہیں اور اس کا احساس دلاتے ہیں، شعور پیدا کرتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ اب اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے، عملی فائدہ یہ ہوتا ہے کہ امام یہ سوچے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی امامت کیسے ہوا کرتی تھی، مجھے اپنے اندر وہ خوبیاں کیسے پیدا کرنی چاہیے، مجھے پیدا کرنی چاہیے وہ خوبیاں، وہ اپنے اندر وہ طور طریقہ، وہ انداز، وہ آداب جو ایک امام کے اندر، امام الانبیاء کے اندر موجود تھے، ہمیں کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے نبی کی سنتوں کو اپنے ہاں پیدا کریں۔ ایسے مقتدیوں کو احساس ہوتا ہے، ان کو اس بات کی سوچ پیدا ہوتی ہے کہ وہ سوچیں کہ ہمیں اس طرح سے نماز پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے جس طرح سے ہمارے اسلاف نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو اس سے ایک حوصلہ بڑھتا ہے، اس سے ایک جذبہ جاگتا ہے، اس سے مہمیز ملتی ہے، اور اس سے ایک حرص اور چاہت اور لالچ اس بات کی ہوتی ہے، اس اسوے کی ہوتی ہے جس اسوے پر اللہ کے نبی علیہ السلام اور آپ کے صحابہ قائم تھے۔ تو بہرحال یہ ان فوائد میں سے ایک فائدہ ہے اور بہت ہی اہم فائدہ ہے، اسے ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ نماز کے فوائد میں سے، نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ مسلمان جب باجماعت نماز پڑھتے ہیں، مسجدوں میں سے کسی مسجد میں حاضر ہو کر کے اللہ کی رضا، اللہ کی نعمتوں کو حاصل کرنے کی چاہت میں، اس کی امید میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نتیجے میں برکتوں کا، رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک مومن جس قدر اللہ سے اچھی امید لگائے گا، اسی قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں سے، برکتوں سے مستفید ہوگا۔ تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے کہ ہم جتنی لالچ سے اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے باجماعت نماز میں، اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی رحمتوں سے، برکتوں سے نوازے گا اور ہم پر اپنی رحمتیں، برکتیں نازل فرمائے گا۔ ایسی ہی نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مسلمان کو نشاط اور چستی کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کیا؟ وہ یہ سوچتا ہے جب نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوتا ہے، نمازیوں کو دیکھتا ہے، اپنے امام کو دیکھتا ہے یا دیگر نیک نمازیوں کو دیکھتا ہے، زیادہ اہتمام کرنے والے، خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے والے نمازیوں کو دیکھتا ہے، تو اس کے ذریعے سے اس کی بھی طبیعت میں یہ نشاط اور چستی پیدا ہوتی ہے کہ مجھے بھی اتنا ہی زیادہ اہتمام سے نماز پڑھنا چاہیے، مجھے بھی بہت زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے ذریعے سے اسے ایک نشاط اور چستی حاصل ہوتی ہے جب وہ نماز اور عبادت میں چستی کرنے والوں کو دیکھتا ہے۔ یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے۔ ظاہر ہے کہ سستی کرنا، کوتاہی کرنا، غفلت کے ساتھ نماز میں حاضر ہونا، یہ منافقانہ روش ہے، اور مثال کے طور پر یوں بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ خشوع اور خضوع میں یا اقبال اللہ، اللہ کی طرف توجہ میں کمی کی دلیلوں میں سے ایک دلیل ہے، اور اس کے مظاہر میں سے ایک مظہر ہے جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ بہت بڑا فائدہ ہے کہ اس کے ذریعے سے جب ایمان والوں کو، نماز پڑھنے والوں کو اور عبادت گزاروں کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے حوصلہ پیدا ہوتا ہے اپنے اندر بھی۔ نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اکیلے نماز پڑھنے سے یہ سارے فوائد رہ جاتے ہیں، ساری فضیلتیں جو آنے والی وہ بھی رہ جاتی ہیں، اور ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ نماز باجماعت کی خود اپنی فضیلت ہے، اکیلے پڑھنے کی بنسبت نماز باجماعت پڑھنے کی فضیلت ہے 25 گنا 27 گنا، جیسا کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ فضیلت کے ضمن میں وہ باتیں آپ کے سامنے آنے والی ہیں اگلے حلقوں میں۔ تو نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکیاں بڑھتی ہیں، کئی گنا نیکیاں بڑھ جاتی ہیں، اور اجر و ثواب دوبالا ہو جاتا ہے۔ ظاہر سی بات، اکیلے پڑھنے کا ثواب کم ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ثواب کم سے کم 25 گنا 27 گنا ہے۔ پھر جتنا اخلاص، للہیت بندے کے اندر پائی جائے گی، اسی حساب سے اللہ تعالیٰ اسے مزید اجر و ثواب سے نوازے گا۔ نماز باجماعت کے فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں کو
اللہ کی طرف بلانے کا یعنی دعوت دینے کا راستہ ملتا ہے. یعنی یہ دعوت اللہ کا بھی ایک سبب ہے، دعوت اللہ کا ایک سبب ہے، ایک ذریعہ ہے، ایک راستہ ہے. آپ سوچیں گے یہ کیسے؟ اس طرح سے کہ ایک مسلمان دعوت دیتا ہے، آؤ نماز کی طرف بلاتا ہے، اپنے قول سے، اپنی دعوت سے، اپنی زبان سے اسے بلاتا ہے. یہ دعوت قولی ہے. اور جب وہی مسلمان، وہی دائی، اور ہر مسلمان فی نفسہ اپنی ذات سے، اپنی طبیعت سے، اپنے عملی کردار سے دائی ہے اور ہونا چاہیے اسے. جب وہی مسلمان جو زبان سے کسی دوسرے کو دعوت دے رہا تھا نماز پڑھنے کی، جب وہ خود عملی طور پر نماز میں باجماعت مسجد میں باجماعت کے نماز کے لیے حاضر ہوگا، تو یہ اس کی عملی دعوت ہوگی. یہ قولی دعوت، عملی دعوت، دونوں دعوتیں مل کر کے کس قدر بااثر ہو جائیں گی، کس قدر مؤثر ہو جائیں گی، کس قدر مفید بن جائیں گی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں میرے بھائیوں. اور آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں عملی طور پر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نہ جانے کتنے لوگ، ایک دو نہیں بلکہ سینکڑوں میں نہیں، ہزاروں میں ایسے لوگ ہیں نان مسلمز جنہوں نے مسلمانوں کی باجماعت نماز کو دیکھ کر کے اسلام قبول کر لیا. اور آپ اس کی رپورٹیں وغیرہ اگر دیکھنا چاہیں تو آپ کو مل جائیں گی کہ حرمین شریفین میں، مکہ مکرمہ میں، ایسے ہی مسجد نبوی شریف میں جو نمازیں ہوتی ہیں باجماعت، خصوصیت کے ساتھ جمعے کی نمازیں، یا ایسے ہی تراویح کی نمازیں، رمضان کے اندر قیام اللیل، تو جو ان تمام نمازوں کو چونکہ ٹیلی کاسٹ کیا جاتا ہے لائیو، پوری دنیا کے لوگ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں سعودی ٹیلی ویژن کے ذریعے سے، تو یہ منظر دیکھ کر کے نہ جانے کتنے ہزاروں نے اسلام قبول کر لیا ہے. طواف کا منظر دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ، تراویح کی نماز کا منظر دیکھ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں لوگ. تو بہرحال یہ ایک عملی دعوت بھی ہے، کیونکہ یہ عملی اسوہ ہے، عملی کردار ہے. زبانی گفتار سے کہیں زیادہ مؤثر انسان کا عملی کردار ہوا کرتا ہے. اور یہ نماز باجماعت اگر مسجد میں پڑھی جائے تو بہت زیادہ مؤثر ہو سکتی ہے کسی کے حق میں. تو یہ اس کے فوائد میں سے ایک بہت بڑا فائدہ ہے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ نماز، 5 وقتہ نماز باجماعت مسجد میں ادا کرنا ایک مسلمان کو وقت کی پابندی کی تربیت دیتا ہے. اس سے وقت کی تربیت ملتی ہے. وقت کی پابندی، آج خاص طور پر شہروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ وقت کی پابندی کا جنازہ نکلا ہوا ہے. وقت کا کوئی نظم ضبط ہی نہیں ہے میرے بھائیوں. اور ہم شہر بمبئی میں رہنے والے لوگ ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ رات نہیں ہوتی اور دن کے وقت بہت دیر تک صبح نہیں ہوتی. ایک عجیب و غریب قسم کی بدنظمی یا بے نظمی پائی جاتی ہے. وقتوں کا کوئی حساب کتاب نہیں ہے، وقتوں کی پابندی کا کوئی لائحہ نہیں ہے، کوئی ضابطہ نہیں ہے. جو جس طرح سے چاہتا ہے کرتا ہے. میرے بھائیوں، یہ نماز باجماعت 5 وقتہ مسجدوں میں ادا کرنا ایک مسلمان کو خصوصیت کے ساتھ وقت کی پابندی کی تربیت دیتا ہے، سبق دیتا ہے، سکھاتا ہے. کیونکہ وقت پر اذانیں ہوتی ہیں، وقت پر نماز پڑھی جاتی ہے، وقت پر اقامت ہوتی ہے، اور پابندی سے آدمی مسجد میں نماز باجماعت پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے حاضر ہوتا ہے. اسے وقت کی پابندی کی تربیت ملتی ہے کہ وقت ہو چکا ہے، اب تمہیں سارے کام چھوڑ دینا چاہیے اور مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہو جانا چاہیے. اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، من حفظها وحافظ علیہا فہو لما سواہا احفظ. جو نماز کی حفاظت کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، وقت کے ساتھ باجماعت مسجد میں پڑھتا ہے، فہو لما سواہا احفظ، وہ دوسری چیزوں کی اور زیادہ حفاظت کرنے والا ہے. ومن ضیعہا، اور جو نماز کو ضائع کر دیتا ہے، اس کے وقت پر نہیں پڑھتا، فہو لما سواہا اضیع، تو اور دیگر چیزوں کو مزید ضائع کرنے والا ہو جائے گا. تو یہ وقت کی پابندی کا درس ہمیں ملتا ہے کس سے؟ 5 وقتہ نمازوں سے. بہرحال یہ چند فوائد تھے، چند حکمتیں، مصلحتیں تھیں، مقاصد تھے جو نماز باجماعت سے حاصل ہوتے ہیں. اور بہت ساری اور بھی مزید باتیں ہو سکتی ہیں. یہ چند باتیں تھیں جسے کتاب کے مؤلف نے بہت ساری کتابوں سے اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ عز و جل ہمیں نماز باجماعت کے ان فوائد کو، ان منافع کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان مقاصد کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی روشنی میں اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.